الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ان اقوام کی باتیں بطور عبرت اور بطور نصیحت آنے کے بعد فرمایا یہ دیکھ لو کائنات، نظم کائنات، اور یہ دیکھ لو فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو میں نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے قدرت سے، اپنے تصرف، گرفت اور ارادے سے. اور اللہ رب العزت کے طرف جو منسوب ہیں، جس طرح کے ہاتھ یا جسم کے جو عضو اعضاء ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق، ان کو کسی مخلوق کے ساتھ نسبت نہیں دیا جا سکتا. اس طرح میرے اور آپ کے ہاتھ، 5 انگلیاں، اللہ اعلم، اپنی شان کے مطابق. فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بنا لی اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اس کو وسیع و عریض بنا دی، وسعت بھی دے دی. جہاں جاؤ آپ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان ہی آسمان، ستارے ہی ستارے. دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ آپ کو وسیع و عریض آسمان جگمگاتے ہوئے لا تعداد ستاروں کے ساتھ مل جائے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، فرماتے ہیں یہ زمین بھی میں نے بچھایا ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور دیکھو کہ کتنے بہترین بچانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کی قدرت، اختیار اور حکمت دیکھ لو، اور یاد رکھیے کہ تمام مخلوقات کو ذروں سے مشتمل بنایا ہے اللہ رب العزت نے. ایک پتھر کو توڑ کر دیکھو، مٹی کی ایک مٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ لو، پانی کے ایک چلو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ لو کہ ذروں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے کیا سے کیا بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی زندگی کے حصے ہیں، آپ کی زندگی کا انحصار ان چیزوں پر ہے، فرماتے ان سب کے ہم نے انواع و اقسام بنا دیے. عموماً 2 طرح کے، ذکر و انثی، نر اور مادہ. حیوانات میں بھی، انسان میں بھی، اشجار میں بھی، کیڑے مکوڑوں میں بھی، ہر چیز میں، اور لاتعداد انداز میں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ. دیکھو اللہ کی شان، دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت کی کرشمے، دیکھو ایک چیونٹی کی کتنے پاؤں ہیں، کتنے ٹانگیں ہیں، اور ایک ہاتھی کی کتنے ٹانگیں ہیں. کیڑے مکوڑے کی کس طرح کے آنکھیں، اور کس طرح کے اس کے دانت، اور کس طرح کی چیزیں ہیں، اور دیگر حیوانات کی بھی دیکھیں. جو بھی مخلوق مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ان میں سے ہر ایک کی ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے. ڈیوٹی کیا ہے اللہ عالم، لیکن سب کام کر رہے ہیں
اور ان تمام امور کا بھلا پھر انسان کی طرف آتا ہے. یہی انسان جو کھاتا پیتا اڑاتا ہے اور پھر اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدر بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو نعوذ باللہ حساب میں بھی نہیں لاتا. کچھ مانتے نہیں، کچھ شرک کرتے ہیں، کچھ بت پرستی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے اور خلاف بھی کرتے ہیں اللہ کے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں. تو پھر ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ. جو غیر اللہ کے ماحول اور کیفیات ان سب سے فرار کر کے اللہ کے پناہ میں چلے جاؤ. شرک سے توحید کی طرف، کفر سے اسلام و ایمان کی طرف، فسق و فجور سے اطاعت و فرمانبری کی طرف، بخل سے سخاوت کی طرف، اور غرور، تکبر، کینہ اور حسد سے اخلاص اور تقوی کی طرف دوڑ جاؤ. اور ویسے بھی نماز اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اس لیے اس عمل کا خصوصی خیال رکھا جائے. جتنی تاکید نماز کے بارے میں اگر دیکھا جائے، ایک نشانی ہے میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کی. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے ایک کلم کلا باخبر کرنے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت ٹھہراؤ، شرک کا ارتکاب نہ کرو. جس طرح اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر کے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تو اسی طرح شرک کا ارتکاب کر کے بھی تم لوگ اپنے آپ کو کہیں کا نہیں بنا لیتے ہو. انی لکم منہ نذیر مبین، اس سے بھی میں تمہیں علانیہ ڈرانے والا اور باخبر کرنے والا ہوں کہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو. اور اگر اسی طرح زندگی گزری اور اسی حالت میں یہاں سے چلے گئے تو پھر عذاب ناگزیر ہے، تو پھر جگہ جہنم میں ہے. قطعی ایمان ہونی چاہیے ہماری اس بات پر. تو اس لیے فرمایا کہ جو اقوام اللہ رب العزت کی اطاعت کے بجائے اللہ سے لڑائی اور نافرمانی پر آئے، ان تمام قوموں کی عاقبت و انجام دیکھ لو، اور ان کے بجائے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے صالح، خالص اور مخلص بندہ اور فرمانبر بندہ بن جاؤ. اور عقیدہ الہیہ کی یہ کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت ٹھہراؤ. کہ اسی چیز سے بھی میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ تباہی تمہارا منتظر ہوگی. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.